بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہمارا سبق ہے حروف علت کا تلفظ یعنی وویلز پروناؤنسیشن۔ تو ہم آج یہ پڑھنے والے ہیں وویلز پروناؤنسیشن یعنی حروف علت۔ تو یہ حروف علت وویلز لیٹر یہ 5 ہیں۔ یہ 5 ہیں اور انہیں ہمیں سمجھنا ہے اے ای آئی او یو۔ اصل میں ان کا یوز جو ہے عبارتوں میں اعراب کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں۔ ان کا یوز اعراب کے طور پر ہوتا ہے۔ ان کا تلفظ قواعد ان کے جو قواعد ہیں وہ نیچے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ چلو ہم 1 بائی 1 ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل سب سے پہلے ہم سمجھیں گے اے کا تلفظ۔ بس اوقات اے کا تلفظ الف کھڑا زبر آ سے ہوتا ہے، جیسے آر۔ تو الف کا تلفظ جو ہے کھینچ کر ہوتا ہے کہیں کہیں، ٹھیک ہے۔ تو اے کا تلفظ کھڑا زبر سے ہوتا ہے۔ تو اسے آر، یہ ہے اے آر ای آر۔ تو یہاں اے کا تلفظ کیا ہے؟ کھڑا زبر کے ساتھ ہو رہا ہے آر۔ ایسے کار، تو یہاں پر اے کا تلفظ کھڑا زبر کے ساتھ ہو رہا ہے کار، ٹھیک ہے۔ مس گاڑی۔ اب اسی طرح دوسرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں قواعد نمبر 2۔ بس اوقات اے کا تلفظ یا ساکن ما قبل فتح ای سے ہوتا ہے، یعنی اے کبھی کھڑا زبر کی طرح ہوتا ہے کھینچ کر، کار آر کی طرح، اور بس اوقات اے کا تلفظ ساکن ما قبل فتح ای کے ہوتا ہے، جیسے مین۔ تو یہاں پر دیکھیں اے کا تلفظ اے ہو رہا ہے، اے مین۔ مین مس آدمی۔ کین مس سکنہ۔ تو یہاں دیکھیں کین، تو یہاں کیا تھا؟ کار آر کھینچ کر ہو رہا تلفظ الف کھڑا کی طرح۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں اے کا تلفظ ای کی طرح ہو رہا ہے، یا ما قبل فتح کے ساتھ میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال یہ ہوئی آپ کی، اور ایک یہ ہو گئی کین کی۔ تو یہاں پر اے کا تلفظ کیا ہے؟ یا ساکن ما قبل فتح۔ یہاں پر دیکھیں ذرا قاعدہ نمبر 3 کو دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں آپ قاعدہ نمبر 3۔ بس اوقات آپ کا تلفظ سا یا ساکن ما قبل کسرہ مجہول اے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کیئر، کیئر، فیئر، کیئر اور فیئر۔ فیئر کرایہ، ایف اے آر ای، کیئر مس کرایہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اے کا تلفظ کیا ہو رہا ہے؟ تلفظ ہو رہا ہے یا مجہول ما قبل کسرہ، کیئر اے کے ساتھ، کیئر ایئر، کیئر ایئر، ٹھیک ہے۔ ایک یہ مثال ہو گئی آپ کی، ایک یہ ہوئی۔ تو یہاں پر اے دیکھیں، یہاں پر کبھی اس کا بھی اے دیکھیں، اس کا اے دیکھیں آپ کھینچنے میں کھڑا زبر کی طرح، اس کا اے دیکھیں آپ یا ما قبل فتح آئی کی طرح، اس کا دیکھیں تلفظ یا ساکن ما قبل کسرہ مجہول، تو کسرہ مجہول پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیئر اور فیئر۔ اسی طرح اب آگے بڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا اور۔ یہ والا دیکھیں آپ قاعدہ نمبر 4۔ تو قاعدہ نمبر 4 پر کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 4 ہے آپ کا، اگر کسی لفظ کے آخر میں وائی ہو اور اس سے پہلے اے ہو، تو عموماً اے کا تلفظ یا ساکن ما قبل کسرہ مجہول اے سے ہوتا ہے، جیسے بتا وے، یہ معنی راستہ، ڈے، ڈے معنی دن، وے اور ڈے، پہ مس راستہ اور ڈے معنی دن۔ تو یہاں پر دیکھیں اے ہے پر اے کا تلفظ کیا ہو رہا ہے؟ یا ساکن ما قبل کسرہ مجہول، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں 5 نمبر پہ، یہ سب وویلز کے تلفظ ہیں، کس طرح کب پڑھے جائیں گے۔ اگر کسی لفظ میں اے کے بعد کوئی کانسوننٹ لیٹر ہو، کسی لفظ میں اے کے بعد کوئی بھی کانسوننٹ لیٹر ہو،
تو لفظ کے آخر میں ای ہو تو اے کا تلفظ یا ساکن ماقبل کسرہ اور مجہول ایسے ہوتا ہے، ایسے تھوڑا کچھ کر بڑھا جاتا ہے یا تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کھینچ کر بڑھا جاتا ہے۔ کیا کریں، ماقبل کسرہ ہو تو کسرہ ہو تو مجہول پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے فیس تھوڑا سا کھینچے گئے، اسے وے تھا یہاں کھینچا نہیں تھا، وے ڈے، تو یہاں کریں فیس 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 ریس، تو فیس ریس نہیں، تھوڑا سا کھینچیں گے، فیس اور ریس، ایف اے فیس۔ کیا کہا انہوں نے کہا کہ اے ہو، اے کے بعد کوئی بھی کانسوننٹ لیٹر ہو، اس کے بعد ای ہو، کہ آخر میں ای ہو، تو آخر میں ای ہے، یہاں پر بھی آخر میں، جب آخر میں ای ہو تو یا ساکن ماقبل کسرہ مجہول اے سے ہوتا ہے، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ چلو آگے دیکھ لیتے ہیں، اور یہ دیکھیں قاعدہ نمبر 6، بس اوقات اے آئی دونوں ایک ساتھ یا ساکن ماقبل کسرہ اے کا تلفظ دیتا ہے، جیسے انتظار کرنا، ویٹ، ٹھیک ہے، بارش ہونے کے لیے رین، تو رین یہ ایک مثال آپ کی ہو گئی، اور یہ ویٹ والی مثال ہو گئی آپ کی، تو ویٹ انتظار اور رین مانے بارش ہونا، تو یہ یہاں پر کیا ہے، آر کے بعد اے اور اے آئی ہے، کوئی کہہ رہے اگر اے آئی دونوں ایک ساتھ، اے اور آئی دونوں ایک ساتھ ساکن ماقبل کسرہ اے کا تلفظ دیتا ہے، یعنی جب دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو اے کا تلفظ آگا، رین ویٹ، جب اے آئی ایک ساتھ ہوں گے تو یہ ہے، اس کا تلفظ آئے گا آپ کا یا ساکن ماقبل کسرہ اے کے ساتھ آئے گا، حضرت رین ویٹ۔ اسی طرح قاعدہ نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں، بس اوقات اے آئی دونوں ایک ساتھ یا ساکن ماقبل فتح اے کا تلفظ دیتا ہے، جیسے کبھی اب انہوں نے دیا اے آئی ایک ساتھ ہے، یہاں پر بھی اے ایک ساتھ ہے، تو کبھی کیا ہے، مجہول ہے یا ساکن المجہول تلفظ دیتا ہے، اور اسی طرح یا ساکن ماقبل فتح کا بھی تلفظ دیتا ہے، جیسے اے یا ساکن ماقبل فتح، جیسے ہوتا ہے یہ اے کا تلفظ دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سیڈ سیڈ سے، اے دیکھیں اس کی آواز ملائیں اسی بدل پر، اے اور سے سیڈ، ٹھیک ہے، سیڈ دیکھیں، پیڈ سیڈ پیڈ، سیڈ مانے کہا اور پیڈ مانے ادا کیا، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھیں، اور یہ دوسری مثال ہے، اے آئی ہو تو سیڈ اور پیڈ، سیڈ پیڈ سیڈ پیڈ، تو یہ اے کا تلفظ تھا، تو اے کا تلفظ کیا کیا ہے، رین بارش، ٹھیک ہے، ویٹ سیڈ پیڈ، یہ سب اے کے تلفظ ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اے کے تلفظ آپ کو بتا دیا ہے، کل آپ کو ای کے بارے میں بتائیں گے، دیکھ لیں اے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں کہ کب یہ کھینچ کے پڑھا جائے گا، کب یہ اے کی آواز دے گا، کب اے کی آواز دے گا، یہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ رولز ہیں، نیم ہیں، اب اس کو ادا کرنے کے۔ انشاءاللہ کل ہم پھر ملیں گے آپ سے، اللہ حافظ۔